آپ چودھری وجاہت حسین کے ترجمان ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف کے سپوکس پرسن ہیں، آپ کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، ڈالے بھی ہیں، بندوقیں بھی ہیں، آپ کی حکومت بھی ہے اور پوری آپ کا جو علاقہ میں اثر و رسوخ بھی ہے، 2-4 قبضے تو کیے ہی ہوں گے۔ چودھری حسین لاہی جو ہے مطلب NA-68 میں بہت ٹھیک ٹھاک ان کا ورک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب دڑوں کی بات آتی ہے، وہ دڑوں کو راضی کرنے میں انہوں نے جو موجودہ یا پھر لوکل لیول کی سیاست ہے اس کو کافی ڈسٹرب کیا ہے، یعنی کہ جو لوگ قاری سرکار میں مداخلت کرتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ آزادی صحافت پہ وار ہوتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے، اس پہ وہ بالکل خاموش ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھے کہ کاف لیگ ڈنڈے کی سیاست کو پروموٹ کر رہی ہے؟ جب کاف لیگ کا دور آتا ہے تو قتل و غارت، چوری ڈکیتی، رازنی کی جو وارداتیں ہیں ان میں ایک خاطرہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عوام کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی کاف لیگ کی حکومت آتی ہے یہ ساری چیزیں عام ہو جاتی ہیں۔ آپ چونکہ ضلع گجرات اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے سپوکس پرسن ہیں، تو ایز اے سپوکس پرسن آپ اس کا کیا آنسر کریں گے؟ آپ دیکھیں لیگ والے تو پروپیگنڈا ان کا ایک کام ہے، جب بھی کاف لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے تو ایک ہی بات ہے ان کے سامنے، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں یہ جو قتل ہو گیا، یہ قتل ہو گیا، اس کے علاوہ سالیہ کھاریاں میں قتل ہوا، منگووال میں قتل ہوا، مطلب ایک لمبی داستان ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ کاف لیگ کے دور میں نہیں ہو رہے تو کس کے مطلب کاف لیگ میں ڈنڈے کی سیاست والے لوگ زیادہ ہیں؟ کاف والے کسی ڈنڈے والے کو، چودھری سہیل نے کسی ڈنڈے والے کو۔ پھر اس کے ساتھ یہ جو قاری سرکار میں مداخلت ہوئی، یہ حال ہی میں گزشتہ دنوں میں ہماری جو بلدیہ ہے اس میں فائنانس افیسر کو مارا گیا، اس پہ تشدد کیا گیا۔ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، مجھے افسوس ہے اس پہ کیوں ایسا واقعہ ہوا، لیکن آپ جانتے ہیں، سارا شہر جانتا ہے یہ کیوں ہو رہے ہیں، اس میں سہیل کا تو کوئی دخل واسطہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ پھر سیاست سے بالا تر ہو گئی، یہ کام سیاست سے بار ہوتے رہتے ہیں ذاتی۔ تو جب اس کے ساتھ بات ہو رہی جو ضلع گجرات کے ڈپٹی میئر کے لیے آپ کا نام ہے، باز گشت ہے کہ آپ سمیرا لائی کے پینل کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور جو ضلع میئر کا الیکشن ہے وہ بی بی سمیرا لائی لڑیں گے، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ میں بھی ڈپٹی میئر بن جاؤں تو اس میں کوئی گناہ والی بات تو کوئی نہیں۔ کھلا چور سے آپ سمجھتے ہیں کوئی نون لیگ کا بندہ اس قابل ہے کہ اسے ایم پی اے کا ٹکٹ دیا جائے؟ میرا نہیں خیال ابھی تو کونسلر کے بھی قابل ہے، ایم پی اے تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ میری زندگی میں جب تک میں زندہ ہوں، اچھی طرح سن لیں، ٹھیک ہے، یہ ایک دیوانے کا خواب ہے کہ اس کو ہم سڑکوں پہ بھی سیٹیں، ٹھیک ہے، پوری سڑک پہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اب NA-71 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ NA-71 میں عوام کے مطابق اور ہمارے ذرائع کے مطابق چودھری برادران کی اور کوٹلہ برادران کی جو ہے بقا کا مسئلہ ہے، تو اس بقا کی جنگ میں کون جیتے گا؟ جب آپ اپنے قافلے کے ساتھ گھر سے باہر نکلتے ہیں، کروزریں، ڈالے، گارڈز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اتنے مسائل کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کرتے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں آپ سارا دن بیٹھ کے ڈیرے پہ راضی نامے کراتے ہیں یا مسائل حل کرتے ہیں، تو پھر یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ جلال پور جٹا بلدیہ، اس میں کافی ساری جو متنازع معاملات رہے، زمینوں کی ہرد برد ہوئی، پھر MFO کو بھی مارا، اس کے علاوہ ٹینڈر جعلی ہوئے، یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہوئے، پھر آپ کی حکومت بھی ہے، آپ چودھری وجاہت حسین کے ترجمان بھی ہیں، بڑے قریبی ساتھی بھی ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جلال پور جٹا میں۔ ہمارے ہوتے ہوئے میں آپ کو اس کا رزلٹ دکھاؤں؟ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میجر ٹاک میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان حامد میر۔ ناظرین، گجرات میں جو سیاست کا محاذ ہے وہ تقریباً 12 مہینے سرگرم رہتا ہے، جتنی بھی مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں وہ 12 مہینے یہاں پہ اپنی کمپین کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم 2013 سے آغاز کریں تو 2013 میں گجرات کو جو ہے چودھری برادران کا گڑھ کہا جاتا ہے، لیکن 2013 میں نون لیگ نے یہاں سے میدان مار لیا تھا، لیکن 2018 میں دوبارہ چودھری برادران برسر اقتدار آئے، 2018 کا الیکشن جیتے۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ متوقع بلدیاتی انتخابات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئندہ انتخابات جنرل ہونے ہیں 2023 میں، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ پھر NA-71 میں چودھری برادران اور عابد رضا کوٹلہ کی جو بقا کی جنگ ہونے جا رہی ہے، وہاں سے کون جیتے گا، انہی تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کے سپوکس پرسن اور ترجمان چودھری وجاہت حسین، چودھری افغان فاروق آف کلا چوڑ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، امن جی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ چودھری صاحب آپ سنائیں کیسے ملا؟ شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو عزت و مرتبہ دے اور آپ کو بھی دے، اور دن دگنی رات دگنی ترقی دے۔ تھینک یو سو مچ۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جو موجودہ صورتحال ہے وہ اگر ہم پاکستان لیول کی بات کریں تو وہ بھی دیگر ہوں ہے، اور اگر گجرات کے لیول کی سیاست کی بات کریں تو وہ بھی دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، تو اس میں کاف لیگ کا کتنا کردار ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔
احمد میر صاحب یہ تو اپنا اپنا ویو ہے کہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں. ایک درخت کو ایک بندہ دیکھتا ہے, اس کو بھوک لگی ہوتی ہے, وہ دیکھتا ہے اس میں سے فروٹ کون سا نکلے گا. ایک کے گھر کی چارپائی ٹوٹی ہوئی ہے, وہ اس کو دیکھے گا اس میں سے لکڑ کون سی نکلتی ہے. حکیم دیکھے گا اس سے دوائی کون سی بنتی ہے. ہر بندے نے اپنی نظر سے دیکھنا ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, پڑھے لکھے ہیں. ہمارے جلال پور جٹا کا آپ بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ. میں ہمیشہ سے میری نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جلال پور ضلع گجرات کی جو سیاست ہے یہ بگڑتی نہیں جا رہی, یہ سنورتی جا رہی. اچھا, یہ پچھلے دور میں نون لیگ ساری کامیاب ہوئی یہاں سے. نہ ان میں سے کوئی مشیر بنا, نہ ان میں سے کوئی وزیر بنا, نہ ان کو کوئی فنڈ ملے, نہ انہوں نے کوئی میگا پروجیکٹ کیے. تو اللہ کا شکر ہے, اب تو آپ جدھر جائیں سڑکیں بن رہی ہیں, سکول بن رہے ہیں, ڈنگروں کے ہاسپٹل بن رہے ہیں, مردوں کے ہاسپٹل بن رہے ہیں, لکھنوال میں 100 بیڈ کے ہاسپٹل بن رہے ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ یہ سنورتی جا رہی ہے. نہیں, اس کے ساتھ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ مطلب نون لیگ اپنے جب برسر اقتدار آئی, انہوں نے کوئی سیٹ یہاں سے گجرات سے لوگوں کو, جو ان کے علاوہ نواب طاہر الملک ہے وہ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ کہنا ہے, عوام کا یہ کہنا ہے کہ کاف لیگ پہ گیٹ نمبر 4 کا ہاتھ ہے, سر پہ دست شفقت ہے, جس کی وجہ سے وزارتیں بھی ملتی ہیں, جس کی وجہ سے اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی بنتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آج کل آپ گیٹ نمبر 4 کا بڑا ذکر کرتے ہیں. گیٹ نمبر 4 کی پیداوار سب سے پہلے تو میاں نواز شریف ہے. ٹھیک ہے, پورے پاکستان کو پتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد گیٹ نمبر 4 کی پیداوار میں بتانے لگا. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے گیٹ نمبر 4 کی بات. ٹھیک ہے. گیٹ نمبر 4 سیدھا سیدھا فوج کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فوج پاکستان کی فوج ہے, کوئی انڈیا کی فوج نہیں ہے. فوج کے ساتھ تعاون کرنا, فوج کے ہاتھ مضبوط کرنا, فوج کے ساتھ اپنی لائلٹی دکھانا, وہ تو اپنے ملک کے ساتھ لائلٹی دکھانے کا کام ہے. میں خود, میری جان مال, میں خود اپنی فوج کے لیے آتا ہوں. کتنے جوان ہیں فوج کے, افسر, جوان, جرنیل, میجر شہید ہوئے ہیں آپ کے سامنے. کسی سیاستدان کا کوئی بیٹا شہید ہوا ہے؟ نہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو اگر پیٹریاٹک آپ کو ہونا چاہیے, دنیا کے کسی ملک کو دیکھ لیں, کسی بھی ملک کو دنیا, یہ امریکہ کی فوج نے دیکھیں کتنی بڑی غلطیاں کی ہیں. افغانستان میں غلطی کی ہے, پورا ملک اپنی فوج کے ساتھ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو پاکستان کی فوج ہے, افواج ہے, انہوں نے چودھری صاحبان کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے نا, چودھری صاحبان کے بارے میں اللہ کا شکر ہے کہ ایک بات ہے, وہ انڈیا کے ایجنٹ نہیں ہے. اچھا, مودی کے یار نہیں ہے. ٹھیک ہے. سعودی عرب کے ایجنٹ نہیں ہے. امریکہ کے ایجنٹ, وہ ان کی ایکسیس سے آگے کی بات نہیں کرتے. کاف لیگ کا یہ رول ہے, دنیا کے ایسے ملک کے وہ ایجنٹ نہیں ہے. وہ وفادار سیاستدان ہے, اپنی فوج کی بھی عزت کرتے, اپنے سیاستدان فوج کی تو سارے ہی عزت کرتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں, اس میں بات گیٹ نمبر 4 سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر میاں برادران آئے ہیں تو باقی لوگ بھی اسی راستے سے آئے ہیں. مطلب اگر ہم موجودہ عمران خان بھی تو اسی گیٹ سے آئے ہیں. چودھری ظہور اللہ صاحب نے سیاست شروع کی, ان کے بچوں نے پھر اسی سیاست کو آگے کنٹینیو کیا. کبھی آپ بتا دیں چودھری ظہور اللہ صاحب کا فوج کے ساتھ ان کو بنایا ہو, ان کو لائے ہوں, ان کو کیا ہو, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. فوج کا صرف یہی, فوج کے بارے میں اس طرح کیوں آپ لوگ سارے باتیں کرتے ہیں؟ آپ تو نہیں کرتے, وہ دوسرے سارے کرتے ہیں. فوج کا پاکستان کو اگر کوئی دشمن ملک نقصان پہنچائے تو فوج اس کے ساتھ بٹ جاتی, اپنی جان بھی دے دیتی, اپنا سارا کچھ کر دیتی. تو اگر پاکستان کے اندر آگے کوئی دہشت گردی کرے تو وہاں بھی فوج بالکل اس کی سن لے میری بات, وہاں بھی فوج اس کے ساتھ بٹ جاتی. اگر میں پاکستان کو نقصان پہنچاؤں تو مجھے فوج کیوں نہ پوچھے؟ فوج پاکستان کی محافظ ہے, اس کی نظریاتی محافظ ہے, اس کی سرحدوں کی محافظ ہے, اس کی سلامتی کی محافظ ہے. تو میں اگر پاکستان میں رہ کے مودی سے یارانہ بناؤں, اس میں یہ اگر آپ انہیں کریٹیسائز کریں then you can say آپ کر سکتے. دیکھیں, اس میں سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی ملک کے جو سربراہ ہیں اس سے تعلقات بنائیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے, جس میں ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہیں. اور دوسری آپ نے بات کی, جب پارلیمنٹ میں بات آتی ہے, ملکی سالمیت پہ بات آتی ہے, تو جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ تقریباً اس بات پہ یکجا ہو جاتی ہیں. باہر کے ملکوں سے آپ تعلق بنائیں, لیکن اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ بنائیں.
ٹھیک ہوگا. اچھا بات کرتے ہیں NA68 کی. چودھری حسین لاہی جو ہے مطلب NA68 میں بہت ٹھیک ٹھاک ان کا ورک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب دڑوں کی بات آتی ہے وہ دڑوں کو راضی کرنے میں انہوں نے جو موجودہ یا پھر لوکل لیول کی سیاست ہے اس کو کافی ڈسٹرب کیا ہے. یعنی کہ جو لوگ قاری سرکار میں مداخلت کرتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ آزادی صحافت پہ وار ہوتا ہے, انہیں مارا جاتا ہے, اس پہ وہ بالکل خاموش ہے. تو کیا ہم یہ سمجھے کہ کاف ایک ڈنڈے کی سیاست کو پروموٹ کر رہی ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. چودھری حسین لاہی صاحب بہت پڑھے لکھے اور بڑا میرٹ کرنے والے سیاستدان ہیں اور بڑے وزادار بھی ہیں. یہ جو آپ ڈنڈے کی سیاست کہہ رہے ہیں یا دوسرا کہہ رہے ہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. نہ چودھری حسین لاہی صاحب نے کبھی آج تک کسی کو پروموٹ کیا. یہ آپ خود سوچیں, آپ صافی سارے مل بیٹھے, اپنے بڑوں کو بھی بٹھائے, اپنے چھوٹوں کو بھی بٹھائے, اور یہ دیکھیں کہ صافیوں میں کون سے حضرات ایسے ہیں جو دوسروں کی غیر ضروری دل شکنی کرتے ہیں, دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. اس میں یہ تو نہیں ہے, مجھے یہ بتائیں کہ دل شکنی کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کسی کو بھی ماریں, اس پہ تشدد کریں, قاتلانہ حملہ کریں. جب آپ کسی کی پگڑی اچھالیں گے, اس کی عزت پہ حملہ کریں گے, اس کو بلیک میل کریں گے, تو پھر یہی قانونی کارروائی ہے. آپ کے پاس قانون موجود ہے, 1973 کا آئین ہے, جو رائٹس ہیں کسی بھی شہری کے وہ اپنا کے پولیس کے پاس جا سکتا ہے, کورٹ میں جا سکتا ہے, ہر جاننے کا دعویٰ کر سکتا ہے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, لیکن آپ بھی دیکھیں جب جرائم پیشہ بندے کسی بھی جماعت میں گھستے ہیں اس جماعت کو نقصان پہنچاتے ہیں, صحافیوں میں گھسیں گے صحافیوں کو نقصان پہنچائیں گے, کسی مذہبی جماعت میں گھسیں گے اس کو نقصان پہنچائیں گے. تو آپ کا بہت اعلیٰ پیشہ ہے, بہت قابل احترام پیشہ ہے. میں سارے جلال پور کے صحافیوں کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں. میں نے کئی دفعہ ان کے اتفاق کی بھی کوشش کی ہے کہ یہ سارے مل بیٹھے. ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگ بھی برائے مہربانی جب تک کسی خبر کی تصدیق نہ ہو اس کو شائع نہ کریں. ٹھیک ہے, اور جس سے دیکھے کسی کی بے جا اور ناجائز طور پہ کسی کی پگڑی اچھلتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے, تو آپ کسی کو تکلیف بچائیں گے, وہ بھی ہو سکتا ہے آگے سے بھی ایسا ہی کرے. سارے پھر صحیح قانونی تو نہیں نہ ہوتے, اس میں سے کہیں پھر دورہ بھر, یعنی کہ مطلب کاف لیگ میں ڈنڈے کی سیاست والے لوگ زیادہ ہیں. کاف والے کسی ڈنڈے والے کو, چودھری حسین لاہی کسی ڈنڈے والے کو. پھر اس کے ساتھ یہ جو قاری سرکار میں مداخلت ہوئی, یہ حال ہی میں گزشتہ دنوں میں ہماری جو بلدیہ ہے اس میں فائنانس آفیسر کو مارا گیا, اس میں تشدد کیا گیا, وہ بھی تو کاف لیگ کا دڑا ہے. میں اس کی مخالفت کرتا ہوں, مجھے افسوس ہے اس پہ کیوں ایسا واقعہ ہوا, لیکن آپ جانتے ہیں, سارا شہر جانتا ہے یہ کیوں ہو رہے ہیں. اس میں حسین لاہی کا تو کوئی دخل واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ پھر سیاست سے بالا تر ہو گئی, یہ کام سیاست سے بار بار ہوتے رہتے ہیں. ذاتی فیل ہے کسی کا, تو حسین لاہی صاحب تو کسی کو نہیں کرتے ایسا. یہ جو بلدیہ جلال پور جٹا کے معاملات ہیں یہ سارے شہر کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں حسین لاہی کو ملوث کرنا یا مجھے یا دوسرے کو یا آپ کو کرنا, یہ سارے جانتے ہیں. جلال پور جٹا کے بندے بڑے زیرک سمجھدار ہیں, ان کو سارا پتہ ہے. اچھا تو صاحب اس کے ساتھ بات ہو رہی جو ضلع گجرات کے ڈپٹی میئر کے لیے آپ کا نام ہے, باز گشت ہے کہ آپ سمیرا لاہی کے پینل کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, اور جو ضلع میئر کا الیکشن ہے وہ بی بی سمیرا لاہی لڑیں گے, تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں اس حد تک صداقت ہے کہ میں بھی مسلم لیگ کا ایک ورکر ہوں, بڑے عرصے سے اپنی جماعت کے ساتھ کام کر رہا ہوں. تو ہر ورکر کا دل ہوتا ہے کہ مجھے بھی کوئی سیاسی عہدہ ملے. ٹھیک ہے, تو اسی لحاظ سے میں بھی اپنی قیادت سے درخواست کروں گا کہ مجھے بھی کنسیڈر کریں. ٹھیک ہے, میرے جتنے چالے, یہ تو اصل میں تو ہونا ہے چودھری بجاز صاحب نے اس کا فیصلہ کرنا ہے, یا پرویز صاحب نے, یا ان کی قیادت نے, صاحب نے بیٹھ کے. تو اس میں کئی بندے اپنا اپنا کہہ سکتے ہیں جی مجھے بھی موقع دیں, مجھے بھی موقع دیں. پھر وہ ضلع پورے کے یا تحصیل کے جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں ان سے مشاورت کریں گے, پھر اس کے بعد چودھری بات جو فیصلہ کریں گے میں بھی اس پہ عامل. اچھا اس کے ساتھ ایک اور بڑا سوال, اگر میں بھی ڈپٹی میئر بن جاؤں تو اس میں کوئی بلاؤ والی بات تو کوئی نہیں. اچھا پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑا سوال ہے نا, وہ یہ ہے کہ نون لیگ میں ایم پی اے کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ کولا چور سے ایک بڑا نام اٹھایا جائے گا. تو اگر اس بڑے نام کو ٹکٹ دے دی جاتی ہے تو پھر کاف لیگ سے ہلکا پی پی 29 سے آپ ایم پی اے کا الیکشن لڑیں گے؟ یہ تو قیادت کا فیصلہ ہے, جب وقت آئے گا. آپ کوشش پوری کر رہے ہیں کہ اس کو ایم پی اے بنایا جائے. نہیں, ہماری کوشش نہیں. میں یہ کہتا ہوں پچھلے دنوں آپ نے میجر معین صاحب کو بھی ایسے ہی شریف آدمی ہے, میرے بھائی ہیں بڑے. یہ تو قیادت کے فیصلے ہوتے ہیں, بندہ جس قابل ہوگا. کوئی بھی جماعت ایک منظم طریقے سے جب کسی کو پروموٹ کرتی ہے, چور سے کوئی نون کا بندہ اس قابل ہے کہ اسے ایم پی اے کا ٹکٹ دیا جائے,
وہ قیادت 100 دفعہ دے. بلاچور سے آپ سمجھتے ہیں کوئی نون لیگ کا بندہ اس قابل ہے کہ اسے ایم پی اے کا ٹکٹ دیا جائے؟ میرا نہیں خیال ابھی تو کونسلر کے بھی قابل ہے. ایم پی اے تو بڑی دور کی بات ہے. یہ بابا بڑی لمبی یہ خدمت تابع داری اور لوگوں کی خدمت کر کے اپنی پارٹی ورک کر کے اپنی پارٹی کے ووٹ بڑھا کے بڑی دیر بعد جا کے بندے ایم پی اے بنتے ہیں. آپ پیراشوٹ کے لیے کل ایک جماعت میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پرسوں آپ بڑھ کے مار کے تو آپ کی میں ایم پی اے بن جاؤں تو وہ بڑا مشکل ہے. اگر باہر جس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے، جس کو مرضی دے. اگر وہ کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کاف لیگ کی قیادت کو اور کاف لیگ کے جو بڑے عہدیدار ہیں ان کو دنوں دن گلیوں میں سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، تو آپ اس للکار کو کچھ نہیں سمجھتے؟ یہ فلمی بڑھ کے ہوتی ہیں. میں عملی آدمی ہوں، مجھے بھی سارا ضلع جانتا ہے اور بڑھ کے مارنے والوں کو بھی جانتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسے انٹرویوز میں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کتیا کی جائے اور ایک دوسرے کی ٹھیک ہے وہ غلط. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میری زندگی میں جب تک میں زندہ ہوں اچھی طرح سن لیں. ٹھیک ہے، یہ ایک دیوانے کا خواب ہے کہ اس کو ہم سڑکوں پہ گھسیٹیں. ٹھیک ہے، کون سڑک پہ اللہ اکبر نہ کرے ایسی. میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہو گیا. بھی بڑھ کے اور بات ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ایک عوامی سوال ہے جو آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ جب کاف لیگ کا دور آتا ہے تو قتل و غارت، چوری ڈکیتی، رازنی کی جو وارداتیں ہیں ان میں ایک خاطرہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ کہنا، یہ عوام کا یہ کہنا کہ جیسے ہی کاف لیگ کی حکومت آتی ہے یہ ساری چیزیں عام ہو جاتی ہیں. آپ چونکہ ضلع گجرات اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے اسپوکس پرسن ہیں، تو ایز اے اسپوکس پرسن آپ اس کا کیا آنسر کریں گے؟ اس کا آنسر یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ نون نے جتنے سال حکومت کی ان کا بھی ریکارڈ ڈی پی او آفس سے نکلوا لیں. ہر سال کو ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ کتنے قتل ہوئے، کتنے جرائم ہوئے، کتنا کیا ہوا. وہ بھی سارے ریکارڈ نکال لیں. کاف لیگ کے بھی نکال لیں. اس میں آپ کو آدھا فرق ہے. یہ میں آپ کو عوامی سروے کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم نے گزشتہ دنوں جب یہ سروے کیا تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو پچھلا ٹنیور گزرا ہے، جس سیاسی جماعت پہ گزرا ہے، اس میں جو ضلع گجرات میں ماحول بہت پرسکون رہا ہے، لا اینڈ آرڈر مینٹین رہا ہے. جبکہ کاف لیگ کے دور میں لوگوں کا کہنا نہیں ہے، یہ نون لیگ والوں کا کہنا ہے. نہیں، یہ آپ دیکھیں نون لیگ والے تو پروپیگنڈا ان کا ایک کام ہے. جب بھی کاف لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے تو ایک ہی بات ہے ان کے سامنے، یہ پروپیگنڈا کرنا. ابھی آپ دیکھیں یہ جو قتل ہو گیا، یہ قتل ہو گیا، اس کے علاوہ صالحہ کھاریاں میں قتل ہوا، منگووال میں قتل ہوا. مطلب ایک لمبی داستان ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. یہ کاف لیگ کے دور میں نہیں ہو رہے تو کس کے دور میں؟ لہر آگے ان جو قتل ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو جنت میں جگہ دے. آمین. یہ کوئی کاف لیگ کا اس میں دخل نہیں ہے. یہ ذاتی دشمنیوں کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے. ذاتی دشمنیوں میں تو ہر دور میں ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوتا ہے. اس میں کاف لیگ کا کوئی دخل نہیں ہے. کاف لیگ نے تو ویر مکاؤ میں ہی شروع کی تھی. اچھا، تو اللہ کا شکر ہے چودھری اعجاز صاحب نے جتنے بڑے بڑے ویر ہیں ضلع گجرات کے ان سب میں راضی نامے کرا دیے ہیں. سارے اپنے اپنے گھر امن سے بیٹھے ہوئے. کاف نے تو ساری دشمنیوں کے راضی نامے کرائے ہیں. گجرات میں امن قائم کیا ہے. چودھری حسین اللہ صاحب بھی امن کے دائی ہیں. کہ ذاتی دشمنیوں میں اگر کسی کا باپ قتل ہوا ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتا ہے تو اس میں کاف لیگ کا کیا قصور ہے؟ لیکن دیکھیں نا حکومت تو کاف لیگ ہے، لا اینڈ آرڈر تو کاف لیگ نے مینٹین کروانا ہے. اس نے پے کرنا ہے نا، اس کی مرضی ہے. جب اس کو موقع ملتا ہے وہ اپنی دشمنوں میں ایک دوسرے پہ لوگ حملے کرتے رہتے ہیں. کاف لیگ میں بڑے بڑے قتل ہوئے. میں آپ کو گنوانا شروع کروں تو پھر اچھا نہیں ہوگا. ہم تراشی کی سیاست ہو گئی. اس طرح نہیں ہے. کوئی بھی جماعت بشمول کاف لیگ نہیں چاہتی کہ اس کے ذمے کسی قسم کی کوئی بدنامی لگے یا وہ لگے. چودھری صاحبان جب بھی حکومت میں آتے ہیں آپ ہر طرف دیکھیں تمیر و ترقی کا دور شروع ہو جاتا ہے. نوکریوں کو ملنے کے دور شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں کو سیاسی ورکوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو یہ تو ذاتی دشمنیوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے. ہر ضلع میں ہوتا ہے، ادھر تھوڑا ہوتا ہے. لاہور آپ روز سنیں ایسا ہو رہا ہے، پنڈی روز ایسا. لاہور چودھری لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر وہاں پہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ ٹھیک ہو رہا ہے. جدھر بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. لیکن یہ تو ایک ذاتی دشمنی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس طرح تھوڑی ہے کہ چودھریوں کے بندوں نے کاف لیگ والے اٹھے بندوقیں لے کے جا کے نون لیگ والوں کو مار دیے. ادھر ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں N71 کی. اب N71 میں گزشتہ دنوں ایک بڑی کنٹروورسی چلتی رہی. چودھری نئی مرزا کوٹلا اور چودھری عابد رضا کوٹلا کے حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنسز کی. تو اب N71 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ N71 میں عوام کے مطابق اور ہمارے ذرائع کے مطابق چودھری برادران کی اور کوٹلا برادران کی جو ہے بقا کا مسئلہ ہے. تو اس بقا کی جنگ میں کون جیتے گا؟ اس میں امن میر صاحب بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے.
یہ کوٹلہ برادران میں ادھر جو پریس کانفرنس ہوئی ہیں یا جھگڑے فساد ہوتے ہیں وہ بھائیوں کے آپس کے معاملات، ان کی جائیداد کے معاملات ہیں، ان کی ذاتی ناراضگیاں ہیں، اور ذاتی ناراضگیوں میں ان میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ کاف لیگ کی کوئی جائیداد ہے اور نہیں دیکھیں کاف لیگ کا نام لے کے کرتے ہیں، کاف لیگ کے نام سے آغاز ہوتا ہے۔ نام نہیں اس طرح سے نہیں ہوتا، فرض کیا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا، ٹھیک ہے، نون کے دور میں کیا ہوا، تو اس کا مطلب ہے وہ نواز شریف نے آ کے کرایا ہوا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ ذاتی بھائیوں کے آپس میں اختلاف ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ان کی بقا کی جنگ ہے، اچھا آپ دیکھیں گے میری یہ بات آپ ریکارڈ پہ لیں، ٹھیک ہے، الیکشن ہوگا، چودھری موسیٰ علی جیتے گا انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے سارے ادھر ہی ہوں۔ یہ آپ کس وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں چودھری موسیٰ علی؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ چودھری موسیٰ علی جیتے گا، کیسے جیتے گا؟ میں روز اس حلقے میں ہوتا ہوں، میں اس کے ووٹ دیکھتا ہوں، چودھری موسیٰ کے سپورٹر دیکھتا ہوں، چودھری موسیٰ کی پذیرائی دیکھتا ہوں۔ چودھری موسیٰ تو ابھی کل آ کے قطر میں بیٹھے نا، تو مطلب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اتنی جلدی وہ اتنا ورک آؤٹ کر کے الیکشن میدان میں آنے؟ 4 سال کو کل کہتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے، 3 سال میں 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اچھا، اور ایک دن میں وہ 8 گاؤں میں جا کے چودھری صاحب گھومتے ہیں۔ انہوں نے بڑا زبردست سیاسی ورک کیا ہے، ادھر اپنا گھر بنایا ہے، تو اس کو ویسے بھی نا بقا کی جنگ جو لوگ کرتے ہیں نا، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اپنی جماعت کے ووٹ لیں، سیاست کریں، اس میں جو کامیاب ہوگا آپ کے سامنے ہو جائے گا، ان میں سے کوئی بھی فنا نہ ہوگا۔ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ یہ بقا کی جنگ؟ نہیں، وہ بالکل بقا کی جنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک کی بقا ہو جائے گی دوسرے کی فنا ہو جائے، اس طرح نہیں ہے یہ سیاست۔ فنا ہے نا سیاست میں، سیاست ہے، سیاست میں آتا جاتا رہتا ہے کبھی کوئی۔ پہلے تو ادھر جو MNA صاحب ہیں وہ اکیلے ہی تھے، ٹھیک ہے، ان کے سامنے مقابلہ ہی ہوتا، ٹھیک ہے، اب اللہ کا شکر ہے ان کے سامنے ایک مقابلہ ہے، اب مقابلہ ہوگا، اپنے ووٹ لیں۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ یہ عوامی حلقوں میں ایک یہ سوال ہے کہ جب آپ اپنے قافلے کے ساتھ گھر سے باہر نکلتے ہیں، کروزریں، ڈالے، گارڈز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اتنے وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کرتے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں آپ سارا دن بیٹھ کے ڈیرے پہ راضی نامے کراتے ہیں یا مسائل حل کرتے ہیں، تو پھر یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ پیسے میرے بھائی، میرے والد کا نام تھا چودھری احمد خان، اچھا، سارے جلال پور جٹا علاقے کو پتہ ہے، تو میرے والد صاحب وسائل کے لحاظ سے اچھا اس وقت کے لوگوں میں سب سے زیادہ وسائل رکھتے تھے۔ میں خود 30 سال امریکہ میں رہا ہوں، بیرون ملک رہا ہوں، میرے 3 بیٹے امریکہ ہیں، میرے بھائی امریکہ ہیں، میرے بھتیجے امریکہ ہیں، کوئی ناروے ہے، کوئی جرمنی ہے، کوئی ابو ظبی ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر، میری پوری فیملی ہے، میرے بھائی ہیں، میرے ماموں ہیں، میری پوری کی پوری فیملی میرے سیاست والے کام میں، ڈیرے داری کال والے کام میں مجھے سپورٹ کرتی۔ میرا ایک ماموں ہے اسلام آباد میں، اچھا، انہوں نے مجھے جیپ لے کے دے دی۔ اچھا، میرے پاس ایک ڈالا ہے، وہ میرا ایک بھائی ہے امریکہ میں چھوٹا، اس نے مجھے لے کے دے دی۔ سب کو تحفے میں ملا؟ میرے بھائی ہیں، تحفہ کیا ہوتا ہے؟ بھائیوں کو تحفہ تو نہیں دیتے، بھائی ہم اکٹھے ہیں۔ میری وہ ڈیرے دارے میں میری ساری فیملی نے، میرے بھتیجوں نے، میرے بھائیوں نے، میرے ماموں نے، سب نے مل کے میرے لیے ایک باقاعدہ خرچہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک، الاؤنس ملتا ہے یعنی وہ مجھے 10 لاکھ روپیہ مہینہ دیتے۔ اچھا، وہ سارے مل کے مجھے کہتے ہیں کہ اس کو پہلی تاریخ تک خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگلے مہینے تمہیں پھر بھیجنا ہے، اچھے کاموں پہ خرچ کرنا ہے، اپنے باپ دادا کے نام پہ خرچ کرنا ہے، سیاست میں خرچ کرنا ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے مہنگائی کی دور ہے، سیاست ایسے مفت بری میں تو ہوتی نہیں ہے، ہاں، مفت بری میں تو کوئی بندہ۔ اچھا، ویسے اس میں ایک اور سوال نکلتا ہے، یہ جو ایک بندہ ساری زندگی محنت مزدوری کرتا ہے اور خوشحال باپ کا بیٹا ہے اور اس کی ساری فیملی خوشحال ہے، تو اگر اس نے کوئی 1-2 گاڑیاں لے لی ہے تو یہ کون سا گناہ اچھا، ہوگا؟ ویسے اس سے ایک اور سوال نکلتا ہے جو عام آدمی کے ذہن میں بھی آتا ہے۔ اب آپ نے خود بتا دیا کہ آپ ایک ماہ کا تقریباً اور قریباً 10 لاکھ روپے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لگا دیتے ہیں، تو پھر اس کا یہ ان پٹ تو آپ لگا دو، اس کا آؤٹ پٹ کیسے ہے؟ یہ آپ کماتے کیسے ہیں؟ آؤٹ پٹ میں نہیں کماتا، میرے تو وہ بیچتے ہیں نا، میرے نہیں 10 لاکھ آپ نے لگا دیا، آپ کسی مقصد کے لیے پیسے لگا رہے ہیں نا، وہ آپ پے بیک کیسے کرتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ ایک نیکی کے کام پہ لگاتا ہوں آپ کے سامنے۔ اچھا، جب کووڈ شروع ہوا تو میں نے 304 پائیاں لے کے دی۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے جب کسی غریب پر کوئی مشکل ٹائم آتا ہے تو میں سب سے پہلے اس میں آگے ہوتا ہوں۔ کسی کی دکان جل جائے، کسی کا رکشہ جل جائے، کسی کو کوئی نقصان ہو جائے، کسی کو مدد کی ضرورت ہو، تو وہ میری فیملی نے ایک فنڈ رکھا ہوا ہے،
ٹھیک ہے. میں چودھری صاحب سے بھی مدد لے لیتا ہوں, وجاہت صاحب سے بھی. ٹھیک ہے. وہ اس میں نیکی کے کام کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کی مخلوق بھی راضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک یہ چیز بتائیں کہ جیسے الیکشن کمپین ہوتی ہے, چونکہ آپ نے چودھری وجاہت صاحب کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے, حسین الہی صاحب کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے, اور اب N71 میں موسیٰ صاحب کو بھی ٹائم دے رہے ہیں. تو جب جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اپنے جلسوں پہ, جب یہ گاڑیوں کے ہجوم میں گھر سے باہر نکلتے ہیں, اپنے ڈیروں سے باہر نکلتے ہیں, تو کروڑوں روپیہ لگتا ہے. تو جب سیاست کو تو ہم لوگ جو ہے وہ خدمت کا نام دیتے ہیں, تو یہ جو کروڑوں اربوں روپیہ لگتے ہیں یہ ان کو واپس کیسے ملتے ہیں؟ یہ ایک عام بندے کا سوال ہے کہ بھائی اگر آپ نے کروڑ لگا دیا تو آپ پیسے ہمیشہ وہاں پہ لگاتے ہیں, یہاں سے واپس آنا ہوتا ہے. ایک تو یہ بات نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے, اچھا سوال ہے, لیکن سیاست خدمت کا نام. ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس کو خدمت اور تابعداری سمجھ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے گھر ان کا مقام بلند ہوتا ہے, ان کے والدین کا نام بلند ہوتا ہے, اپنے گھر سے خرچ کر کے سیاست کرتے ہیں. کچھ لوگ سیاست کرتے ہیں اس کو واپس پے بیک کے لیے. ٹھیک ہے. ہمارے جو چودھری برادران ہیں وہ اللہ کا شکر ہے بے پناہ وسائل تھے ان کے والدین کے پاس, تو اب وہ 2-3 گاڑیوں میں جاتے ہیں. 2-3 نہیں ہوتے, کم از کم 10-15 تو ہوتی ہیں, 2-3 تو نہیں ہوتی. 10-15 میں ہو تو کوئی وہ 20 بھی لے کے جا سکتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, لیکن وہ 10-15 ہی صورت میں ہوتی ہے, 2-3 ان کی اپنی ہوتی ہیں اور 2-3 ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا. یہ تو سارے جتنے سیاست کا, نواز شریف بھی ایسے ہی نکلتا ہے. یہ صرف یہ تو گجرات کا ٹرینڈ ہے صرف, جو ہمارے کبھی آپ دیکھیں سندھ میں چلے جائیں, یہ سندھ سسٹم میں تو وڈیرا کلچر, جب ہم اسلام آباد میں جاتے ہیں, لاہور میں جاتے ہیں, میاں صاحب کو دیکھ لے گھر سے کیسے کسی کو دیکھ. لیکن یہ خاص طور پہ جو کلچر ہے نا گجرات میں, یہ کلچر زیادہ کلچر ہے. وہ کسی نے چھینک بھی مارنے جانا ہے تو وہ پورا قافلہ گاڑیوں کا لے کے نکلتا ہے. قافلہ اس طرح نہیں, ان کے ووٹر سپورٹر ان کے ساتھ جاتے ہیں, ان سے ہزارے یکجہتی کرتے ہیں. اچھا اچھا, جلسہ یعنی کہ اپنی 1-2 ہی ہوتی ہیں, باقی لوگ لے کے. گاڑیاں تو پیسے اللہ کا شکر ہے ان پہ, وہ 1-2 کیا وہ 10 بھی خرید سکتے. ہاں نہیں, بات ٹھیک ہے. ادھر تو بالکل جن کا کوئی, اب میں کیا بات نہیں, آپ بات کریں نا, وہ بھی 4-4 5-5 لے کے نکلتے ہیں. کون جو کل تک سائیکل پہ تھے. تو اب ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے ترقی کیا, انہوں نے بھی کمایا, تو اس میں کیا غلط ہے؟ کمایا کیا ترقی, یہ تو اب آپ بتائیں گے نا کیسے کمایا ہے. مجھے تو نہیں پتا, یہ ہوں کماتے ہیں ان کو پتا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا بہرحال کاف لیگ جو ہے ڈیفینیٹلی اب جو جلال پور جٹ ہیں اس میں یہ تقریباً 8 سے 9 چیئرمین ہوں گے اور آگے ان کے پینل ہوں گے. تو کاف لیگ جو ہے ان کے فگرز پورے ہیں ان کے پاس, جو 8 چیئرمین کھڑے کرنے ہیں, کیا آپ جلال پور جٹا سے بازی مار لیں گے؟ انشاءاللہ. جلال پور جٹا کا ہمارا بڑے ورکر, متحرک ورکر ہیں, ہمارے بڑے متحرک لیڈر ہیں, متحرک قائدین ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بلدیاتی الیکشن میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمارے پورے پینل کامیاب ہوں. کوئی نام اناؤنس کریں گے کہ جو بالکل پکا کینڈیڈیٹ ہے چیئرمین کے لیے جلال پور جٹا؟ یہ تو میں نہیں کر سکتا, یہ تو قیادت ہی کرے گی. ٹھیک ہے, قیادت کرے گی, ورکروں کے مشورے سے کرے گی. ظاہر ہے اس میں میرا بھی مشورہ ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہ قیادت بیٹھ کے جو نام اناؤنس کرے گی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ کامیاب ہوگی. ٹھیک ہے. چودھریوں کا مقابلہ کرنے کا سارے ضلع میں لوگ سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم تو کرنے کی بھی سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. چودھریوں کے بارے میں خلاف باتیں کر کے, اس طرح کی باتیں کر کے آپ ان سے الیکشن نہیں جیت سکتے. خلاف باتیں چودھری الیکشن, چودھریوں سے آج آپ کو گور بتاؤں چودھریوں سے الیکشن جیتنے. اچھا بتا دوں. ٹھیک ہے, بتاؤ نا. خدمت اور تابعداری ٹھیک ہے, چودھریوں سے بڑھ کر کریں تو آپ الیکشن جیت جائیں گے. ٹھیک ہے. چودھری خدمت تابعداری کی الیکشن کی سیاست کرتے ہیں. جس دن کسی دوسرے نے ان سے بڑھ کے کر لی تو وہ جیت جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا آپ چودھری اس طرح بڑھ کے مارنے سے اور سلطان رائی والی باتیں کرنے سے تو الیکشن ہی جیتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ چودھری وجاہت حسین کے ترجمان ہیں, پاکستان مسلم لیگ کاف کے اسپوکس پرسن ہیں, آپ کے پاس گاڑیاں بھی ہیں, ڈالے بھی ہیں, بندوقیں بھی ہیں, آپ کی حکومت بھی ہے, اور پوری آپ کا جو علاقہ میں اثر و رسوخ بھی ہے. 2-4 قبضے تو کیے ہی ہوں گے. نہیں, میں اپنے جو والد میری جائیداد اپنے حصے میں چھوڑ کے, اچھا, میں نے وہ بیچ دیا تو قبضے میں نے کدھر سے کر دیا. اگر میں اتنا سمجھدار ہوتا یا اتنا ہی مجھے زمینوں کا لالچ ہوتا یا میں اس طرح کے کام کرتا تو میں اپنی ذاتی زمین بچاتا. میجر صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں آن دا ریکارڈ کہا تھا کہ بھائی میں نے تو اپنی زمین بیچ دی ہے. آپ دیکھیں جلال پور جٹا میں ادھر بلدیہ کی بہت جائیداد ہے. ٹھیک ہے. کاف کی بہت جائیداد ہے, کروڑوں. اور میں بھی پچھلے 10-15 سال سے اسی دشت میں ہوں.
ٹھیک ہے کوئی میرے ذمہ لگائے. میرے پاس بلدیہ کی ایک دکان، ٹھیک ہے اوقاف کی ایک دکان، مرکزی گورنمنٹ کی کوئی چیز میرے پاس ہو. جلال پور جٹا سے کوئی بندہ لے جس کی کسی چیز پہ میں نے آج تک قبضہ کیا. ٹھیک ہے. یہ ایسے پراپر ہوا بنی ہوئی ہے. ہوا نہیں بنی ہوئی. اچھا کیا چند مخصوص لوگ ہیں، کچھ مافیا ہیں، لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر کے تو کاف لیگ والوں کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. ورنہ ایسی کوئی بات نہیں. آپ یہ جو میں پہلے بھی آپ سے بتایا، چودھری پرویز بھائی صاحب کب سے اقتدار میں، ٹھیک ہے. شجاع صاحب کا تو نام ہی نہیں لیتے. ٹھیک ہے. منتہی محترم آدمی ہیں، یہ بھی محترم. آپ ضلع گجرات میں کوئی ایک دکان بلدیہ کی، کوئی اوقاف کی ایک مرلہ جگہ، جلال پور پورے ضلع گجرات مجھے بتائیں چودھری خاندان میں سے کسی کے پاس. ٹھیک ہے. کیا وہ چاہتے تو 100 دکانیں نہیں لے سکتے؟ اوقاف کی ساری جگہ نہیں اپنے نام کرا سکتے. انہوں نے کہا آج تک کوئی نہیں. تو یہ ایسے باتیں ہیں جتنی مرضی کو کر لے کرتا ہے. جلال پور جٹا بلدیہ، اس میں کافی ساری جو متنازع معاملات رہے، زمینوں کی ہرد برد ہوئی، پھر ایم ایف او کو بھی مارا، اس کے علاوہ ٹینڈر جعلی ہوئے، یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہوئے. پھر آپ کی حکومت بھی ہے، آپ چودھری وجاہت حسین کے ترجمان بھی ہیں، بڑے قریبی ساتھی بھی ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جلال پور جٹا. آپ کے ہوتے ہمارے ہوتے ہوئے میں آپ کو اس کا رزلٹ دکھاؤں. جلال پور جٹا میں جو کچھ ہوا اس کے سارے پرچے ہوئے. ٹھیک ہے. اس کی ایف آئی آریں ہوئی. ٹھیک ہے. اس پہ باقاعدہ ایکشن لیے گئے. ٹھیک ہے. کیا ہماری حکومت ہوتے ہوئے اگر ہم ہی یہ جرائم کرا رہے ہوں تو پھر ان پہ پرچے بھی ہو جائیں؟ پرچے تو کہتے ہیں ہو جاتے ہیں، آگے پرچے نہیں کرنے ہوتے ہیں نا. پرچہ جب ایک میری حکومت ہے، میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں پورا، میں آپ کے ساتھ، پھر آپ پہ کیسے پرچہ ہوگا؟ آپ پہ جو پرچے ہوتے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں. پرچے کے بعد اس کو پرسیو کوئی نہیں کرتا، اس پہ تو پھر نہیں کرنا. نہیں، اس کے اوپر پھر دباؤ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کیا کی طرف آپ کریں، میڈیا والے کریں، آپ آدھے میڈیا. اچھا نہیں، مجھے بتائیں یہ ایک چیز، مجھے بتائیں کہ میڈیا کا کام پرسیو کروانی ہے. میڈیا کے دو ہی کام ہے، کہ میڈیا کا کام ہے مسائل اجاگر کرنا اور جو اعلیٰ حکام ہے ان تک بات پہنچانا. اس کے بعد یہ میڈیا کا کام نہیں ہے، آپ میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. میڈیا اسے پرسیو کیوں کرے؟ میڈیا تو پورے پاکستان لیول پہ گھومتے گراتا ہے. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگوں کو کامیاب کراتا ہے، ان کو نہیں کرتا. بندوں کو ادھر آپ کے ادھر میں آپ جلال پور جٹا میں کسی کا نام نہیں لیتا. میں آپ کو ایسے بندے بتا سکتا ہوں جو آپ کے شعبے سے تعلق ہے اور باقاعدہ منتریاں بلدیہ سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ بھی پتا، ویسے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ جلال پور اس کے ساتھ اب ایک اور باز گشت ہے کہ جو قتل ہوا، آپ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں وہ گوشت کی دکان پہ جاتے ہیں، گوشت مانگتے ہیں، ان کو گوشت نہ دیا جو تو دوسرے دن گوشت والے پہ بلدیہ چھاپا مار کے پرچہ کٹ دیتے. مانگا صحافی نے کیا، بلدیہ نہیں کیا، دونوں باتیں کوئی سازم نہیں ہو رہی. کیسے میں آپ کو ثبوت پر چاہے تو بندے میں لے آؤں گا، سامنے بٹھا دوں گا. میں نے پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ بڑے محترم لوگ ہیں، آپ میرے لیے سارے، میں سب کی عزت کرتا ہوں، لیکن آپ بھی ان کو سمجھائیں جو آپ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کریں بھائی یہ اس طرح کے کام چھوڑ دیں. ہمارے شعبے جو بندہ ایسا کرتا ہے اس کا میں آن دا ریکارڈ کروں، ہمارے شعبے سے کوئی تعلق نہیں ہے. 5 پرچوں والے بندے آپ کے شعبے میں ہیں. ان کا دیکھیں، اب جیسے باقاعدہ جرائم پیش ہے، کوئی بندہ لبادہ اوڑھ لے تو ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے. آپ اتارے نا، آپ سارے شہر کے لبادے اتارتے ہیں، تو ان کے لبادے نہیں اتارتے. بہرحال اچھا، ابھی جو دومیلا چوک میں قتل ہوا، چودھری پلک شیرانیہ کا قتل ہوا، تو بعض گز یہ تھی اور سننے میں یہ آ رہا تھا کہ جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں وہ آپ پہ پرچہ کرانا چاہ رہے تھے، آپ کا نام دینا چاہ رہے تھے، پھر کیا بنا اس کا؟ سچ بات ہے، لیکن چونکہ میں اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا. اچھا. تو لیکن میرے بدقسمتی سے نا میرے گاؤں میں میرے کچھ مہربان ہیں جو چاہتے ہیں کہ سارے ضلع میں جدھر جدھر کوئی بیر دشمنی ہے نا اس کو کلا چور ہی لے آئے. اچھا ہے جی، کلا چور ویسے چوک میں ہو جائے تو ادھر لے آتے ہیں، کھاریا ہو جائے تو ادھر لے آتے ہیں، کوٹلا ہو جائے تو ادھر لے آتے ہیں. تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے، وہ چاہے تو جو مرضی کرتے رہے، لیکن میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان دونوں خاندانوں کو توفیق دے، یہ آپس میں صلح کریں، امن میں آئیں، ایک دوسرے کو معاف کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ جو چونکہ آپ بھی گارڈز کیری کرتے ہیں، آپ ایک پروٹوکول کے ساتھ، ایک ڈیکرم کے ساتھ اپنے ڈیرے سے یا گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو یہ جو دشمن داری ہے یہ کتنا مشکل کام ہے یا پھر کتنا آسان کام ہے؟ آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ گارڈ لے کے باہر نکلتے ہیں؟ یہ خوشی والی بات نہیں ہے حامد میر، بہت شکریہ آپ نے یہ پوچھا ہے.
یہ دشمنی بیسیکلی ذلت اور خواری کا دوسرا نام ہے. اللہ تعالیٰ یہ کسی کے پیش بھی نہ پائے. کسی کو بھی شوق نہیں ہوتا. میں کون سی بندوق ہے, میں نے تو ڈی پی او صاحب کے سامنے کھڑا ہو کے کہا تھا کہ میں آج کے بعد اپنا پرائیویٹ اسلحہ نمائش نہیں کروں, اور اس دن کے بعد میں نے نہیں کیا. میں نے ایف سی کے 2 گارڈ رکھ دیے. اب میرے بھائی قتل ہوئے ہیں, دوسری طرف سے بھی ہوئے ہیں, بڑی پرانی لمبی چوڑی دشمنی ہے, اس میں بندے مار کھپ گئے ہوئے ہیں, اب ان کی اولادیں جوان ہو گئی ہیں. تو وہ تھوڑی بہت بندہ اپنی احتیاط کرتا ہے یا اپنی حفاظت کے لیے کرتا ہے. تو وہ بھی میں نے ایک انتہائی لیگل طریقہ لیگل طریقے سے ایف سی کے گارڈ لیے ہوئے ہیں, وہ رکھے ہوئے ہیں. اپنا تو اسلحہ میں لے کے کبھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جلال پور جٹا میں کاف لیگ کے کچھ لوگوں نے لنگوٹ کس لی ہے اس حوالے سے کہ وہ جو کچھ جلال پور جٹا میں کاف لیگ کے ناراض دڑے ہیں انہیں راضی کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ناراض دڑے کون سے ہیں, اور مجھے یہ بتائیں کہ باقی پارٹیوں میں تو جو کارکنان ہیں وہ ورکر ہوتے ہیں, اور کاف لیگ میں ساری شرفاء ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ اس طرح کی بات نہیں ہے. کاف لیگ کے جو لڑے ہیں وہ کاف لیگ کے ساتھ لڑے ہوئے نہیں ہیں. اچھا. نہ ان کا کاف لیگ کے ساتھ کوئی اختلاف ہے. اچھا. چھوٹے موٹے اختلاف ان کے آپس کے ہیں, ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہیں. چھوٹے موٹے اختلاف ان میں ہوتے ہیں, ہر جماعت میں ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, نون میں بھی ہیں, کاف میں بھی ہیں, جماعت اسلامی میں بھی 2 لڑے ہوتے ہیں. لیکن آپس میں ہوتا بھی ہوا ہے. اصل میں ہماری جماعت میں میں یہ کہہ سکتا ہوں ویسے سچی بات کہ کارکن کم ہے اور شرفاء سے آتا ہے. شرفاء کی بھی ڈیفینیشن رہنما سے آتا ہے. شرفاء کی بھی ڈیفینیشن وہ جو سینئر رہنما تو وہ تھوڑا سا نا ہماری جماعت میں یہ زیادہ ہے. ہمارے لیڈران پیار کرتے ہیں, سب کو قبولیت دیتے ہیں. اس وجہ سے پھر ہمارے دل میں بھی یہ بات آ جاتی ہے میں بھی بڑا کاف کا پین. تو پرسنالٹی کلیش ہو جاتا ہے, ادھر کو چھوٹا موٹا اس طرح کی بات ہوتی ہے. ورنہ ہمارے کاف جماعت کے ساتھ ہمارے ورکروں کا, ہمارے رہنماؤں کا, ہمارے قائدین کا کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ہم سب اکٹھے ہیں, اور جو چھوٹے موٹے ہیں وہ بھی ابھی بلال بابر نے کام شروع کیا ہے, ہم بھی سارے اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بلدیاتی الیکشن سے پہلے ہمارے چھوٹے موٹے اختلاف بھی ختم ہو جائیں گے. جو سب اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جو مخالفین کی جانب سے جب مختلف پارٹیز کے جلسے جلوس ہوتے ہیں اس میں آپ کو سر عام للکارا جاتا ہے, اور آپ کی قیادت کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ سر عام گلیوں میں, چوراہوں پر, سڑکوں پہ انہیں گھسیٹیں گے, جبکہ دوسری جانب کاف لیگ سے مکمل خاموشی ہے. تو اسے کیا سمجھیں؟ کاف لیگ کے جو لیڈر ہیں یا قائدین ہیں, ایک تو وہ کوئی فلمی ایکٹر نہیں ہے. اچھا. دوسرا وہ وزادار ہے. آج تک آپ نے دیکھا ہے کبھی پرویز صاحب نے, وجاد صاحب نے, شجاعت صاحب نے, چودھری حسین لائی نے اپنے مخالف کے بارے میں کسی بھی سٹیج پہ کبھی کوئی بد زبانی کی ہو یا ان کی تذلیل کی ہو. یا ایک دوسرا گھرانہ ہے ضلع گجرات میں نوابزاد خان کا سیاست میں, آج تک آپ نے کبھی دیکھا ہے طاہر الملک نے کبھی بد زبانی کی ہو یا گل صاحب نے کبھی بد زبانی کی ہو. تو سیاست کرنا اور اس میں رہنا, اس کے بھی 2 طریقے ہیں. تو اس طرح کے جو بڑھ کے مارنے والے اور فلمی وہ انداز سے ایک دوسرے کو للکارنا اور یہ کہنا, یہ کوئی سیاست تو نہیں ہے. کوئی بھی شریف آدمی وزادار بندہ نہیں کرتا اس طرح. ہماری جماعت ایک وزادار جماعت ہے, ایک شریف لوگ ہیں اور عزت والے بندے ہیں. تو وہ تو اس طرح جلسوں جلوسوں میں کھڑے ہو کے وہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کسی کاف لیگ کے نام سے مجھے یاد دکھ پڑتا ہے. میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کروں. میں مری میں گیا, ہم اپنے نجی دورے پر تھے, تو وہاں سے مجھے انہوں نے پوچھا جی آپ کہاں سے ہیں. میں نے اسے بتایا جی ہم گجرات سے ہیں. تو اس سے مجھے کہا وہ چودھری وجاد کا علاقہ, تو وہاں کے لوگ تو بڑے بدماش ہوتے ہیں. مطلب کاف لیگ کی پرسیپشن تو بدماشی کے ساتھ جڑی ہے. آپ کہتے ہیں وزادار لوگ ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ جنگل میں لومڑی بھی رہتی ہے, کیدڑ بھی رہتے ہیں, چیتے بھی رہتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی کہے کہ وہ جی گجرات میں چیتے بڑے ہوتے ہیں, اچھا, تو کیا آپ آگے سے کہیں گے نہیں جی وہ چیتے نہیں ہوتے جی گجرات میں لومڑیاں زیادہ ہوتی. ٹھیک ہو گیا. 50 سال کا ایک اپنا مقام ہے, اس کی اپنی بات ہے. لیکن اس طرح سے آپ باتیں کرنا اور بات ہے. آپ لے آئیں پورے ضلع گجرات سے, میرا آپ کو چیلنج ہے آپ کے میڈیا کے لیے, پورے ضلع گجرات سے کوئی ایک بندہ لے آئیں جس کو زندگی میں چودھری وجاد نے گالی دی, تھپڑ مارا یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی, کوئی ایک بندہ نہیں.
ٹھیک ہے. اب پراپوگنڈا وہ اندرا گاندھی نے اتنا پراپوگنڈا کیا تھا پاکستان کو 2 ٹکڑے اس نے کر دیا تھا. یہ پراپوگنڈا کرنا جتنا بعض لوگ وہ یہ جو نمونہ نا اس کا پراپوگنڈا بناتے ہیں. اچھا چودھری بجاج کیا ہے یہ تو فوج کے پیچھے پڑ گیا تو اس کو پراپوگنڈا کر کے نہیں چھوڑتے. اچھا آپ کا الزام لیڈر بھی یہ ایسے ہی ہے اور ان کے ورکر بھی ایسے ہی ہے. کبھی یہ بھٹو کے پیچھے پڑ جاتے کبھی بینظیر کے خلاف پراپوگنڈا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا الزام کے یہ خلاف ہے پراپوگنڈا یہ جیسے لیڈ ڈال ہے ویسے ہی ان کے بطور اسپوکس پرسن آپ کا الزام یہ ہے کہ جو کاف نون لیگ ہے وہ جو ہے فوج کے خلاف ہے. بھائی صاحب میں اگر وہ باتیں کرنے پہ آ گیا نا کسی دن وہ بھی کروں گا. کون سی بات؟ پھر میں آپ کو نون لیگ کے سارے لیڈروں کو گجرات کے نام بتاؤں گا. ٹھیک ہے. پھر ان کی FIR آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر کتنے قتل اور جرائم کیے ہوئے وہ بھی میں سارے آپ کس کا نام لینا چاہ رہے ہیں؟ میں جب وقت آئے گا پھر میں آپ کو بتاؤں. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو. جائے نا چودھری بجاج نے کتنے قتلوں کی FIR ہیں چودھری بجاج پہ. ٹھیک ہے. اس کے بیٹوں پہ. یہ تو ایسے باتیں بندہ کرتا ہے لیکن بہرحال پھر بھی میں اس طرح کی باتیں کسی کے خلاف نہیں کرنا چاہتا. نہ ہماری جماعت کا یہ وتیرہ ہے نہ ہمارا وتیرہ ہے اس طرح. نہ ہم اتنے کمزور ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کی بڑھ کے ہمارے ہم عملی آدمی ہیں. آپ نے بولا تھا جی وہ سڑکوں اور گلیوں میں کوئی کہتا ہے کہ سیٹیں گے. گلیاں بھی ادھر ہی ہیں میں بھی ادھر ہی ہوں کاف بھی ادھر ہی ہے. یہ مجھے بتانا جس دن کوئی ایسا گلی میں پکڑ کے کوئی گھسیٹے گا. تو اب آپ عملی کی بات کر رہے ہیں آپ ڈائریکٹ کچھ اور اشارہ دینا چاہ رہے ہیں؟ پکڑ کے گھسیٹنا کسی کو آسان ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں نا آپ عملی لوگ ہیں. عملی لوگ سے کیا مراد؟ عملی طور پہ مطلب میں ایسے بڑھ کے نہیں ماروں گا. میں نے عملی طور پہ کچھ کرنا ہوا تو میں کر لوں گا نہیں کرنا ہوا تو نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک. لیکن یہ کیا ممکن ہے کہ مجھے میں کاف کا ورکر اور مجھے پکڑ کے کوئی گلیوں میں گھسیٹے؟ آپ سینئر رہنما نہیں ہیں؟ حول ولا قوت الا باللہ. میں ایک ورکر کی سیاست. اچھا اچھا. میں نے آپ سے بہت دفعہ کہا ہے کہ میری سیاست جو ہے وہ چودھری بجاج صاحب کی حد تک ہے. میں اپنی پارٹی کا ایک لائر ورکر ہوں. ٹھیک ہے. اور مجھے بھی آج تک میں کیا ہوں آج تک میں کوئی چیئرمین ٹھیک ہے وائس چیئرمین بنا ہوں کوئی MPA بنا ہوں کوئی میرے پاس کوئی آج تک عہدہ نہیں رہا. ٹھیک ہے. اتنے سالوں سے میں ایک ورکر ہی ہوں. آئندہ بھی میں انشاءاللہ ورکر ہوں. میری قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی میں انشاءاللہ اس پہ آمین کروں. یہ ممکن ہے کہ جو آئندہ عام انتخابات آئیں گے 2023 میں اس میں MPA کا الیکشن لڑنے کے لیے بھی آپ خواہش کا اظہار کریں؟ وقت آنے پہ وہ دیکھا جائے گا. وقت تو قریب ہے نا. کمپین تو پہلے کرنی پڑے گی. 2023 بڑا دور ہے. 2022 کا تو آغاز. قیادت نے جس قابل مجھے سمجھا جو بھی ذمہ داری مجھے دی میں ان کی طرح خدمت اور تابع داری کی نئی مثال کام کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. باجی سمیرا لائی چودھری بجاج صاحب کی محترمہ بہن ہے اور وہ ڈسٹرکٹ میئر کے الیکشن پہ کھڑی ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ جو کاف لیگ کے بارے میں جتنی باتیں ہیں نا دھڑے بندیاں اور یہ اور وہ کاف لیگ تو یہ آپ کو جب آپ نتائج دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کاف لیگ کے کتنے ووٹ ہیں اور دوسرے لوگوں کے کتنے ووٹ. ٹھیک. اس میں سارے سروے بھی آ جائیں گے عوامی رائے بھی آ جائے گی اور یہ دھڑے بندیوں والے بھی جوابات آ جائیں گے. یہ سارے کے سارے جوابات بلدیاتی الیکشن کے بعد آپ پر اور پورے ضلع کی سیاست پر واضح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. باجی سمیرا لائی اتنی اکثریت سے جیتے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورے پاکستان کے بلدیاتی الیکشنوں کی ایک مثال بنے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس چوہدری صاحب. ناظرین ہم بات کر رہے تھے چودھری افغان فاروق افقولہ چور سے جو کہ ترجمان چودھری وجاہت حسین ہے اور اس کے ساتھ اسپوکس پرسن پاکستان مسلم لیگ کاف ضلع گجرات ہیں. انہوں نے متوقع بلدیاتی انتخابات جو آ رہے ہیں ان پہ اور جو آئندہ انتخابات ہیں اس کے حوالے سے کاف لیگ کی کیا حکمت عملی ہے اس پہ بات کی. جو لا انفورسمنٹ اداروں کے معاملات ہیں یا اس کے علاوہ جو کاف لیگ کے دور میں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوتی ہے اس پہ بتایا کہ کیا معاملات ہیں اور سارے جتنے بھی حقائق ہیں ان سے پردہ اٹھایا. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد میر کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.